اب امام علی مقام کے سامنے آپ کے لخت جگر نور نظر شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر کھڑے ہیں اور میدان میں جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ آپ نے محبت بری نگاہ اپنے فرزند ارجمند پر ڈالی اور فرمایا، بیٹا میں تمہیں کس طرح جانے کی اجازت دوں؟ کیا تیروں سے چھلنے کی اور تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں؟ کیا تمہیں خاک و خون میں غلطہ ہونے کی اجازت دوں؟ بیٹا تم نہ جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے شہید کرنے کے بعد یہ پھر کسی کا تعارض نہ کریں گے۔ علی اکبر نے عرض کیا، بابا جان میں آپ کے بعد زندہ رہنا نہیں چاہتا، مجھے بھی بہشت بری میں نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے دیجیے۔ چہیتا بیٹا جس کی کوئی ضد ایسی نہ تھی جو پوری نہ کی گئی ہو، مگر آج تو وہ گردن کٹانے اور خاک و خون میں لٹنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ اجازت دیں تو کس طرح، اور نہ دیں تو اس کشی سے دل چکنا چور ہو جائے گا اور باغ رسالت کا گلے شاداب رنج و غم سے کملا جائے گا۔ مگر جب بیٹے کا اصرار بہت زیادہ بڑھا تو امام علی مقام کو چارہ ناچار اجازت دینی ہی پڑی۔ حضرت علی اکبر میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوئے تو امام علی مقام نے خود اپنے بیٹے کو گھوڑے پر سوار کیا، اسلحہ اپنے دست مبارک سے لگایا، فولادی ٹوپی سر پر رکھی، کمر پر پٹکا باندھا، تلوار حمائل کی اور نیزہ اپنے دست اقدس سے ان کے ہاتھ میں دیا۔ بیٹے نے اپنے بابا جان اور خیمہ میں کھڑی ہوئی دکھ رسیدہ بیویوں کو سلام کیا اور میدان جنگ کی طرف چل پڑے۔ 18 سال کا یہ حسین جوان جس کا چہرہ زیبا عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم کے جمال جہاں آرا کا خطبہ پڑھ رہا تھا اور جس کے روئے تابہ سے حبیب کبریا کی جلوہ گری ہو رہی تھی، میدان کارزار میں پہنچ گیا اور حسین کے شیر نے دشمنوں کی صف کی طرف نظر ڈالی اور ذوالفقار حیدری چمکائی اور یہ شعر پڑھنا شروع کیا، انا علی ابن حسین ابن علی نحن اہل بیت اولا بالنبی، یعنی اے یزیدیو جان لو کہ میں علی اکبر ہوں، میرے باپ کا نام حسین ہے جو فاتح خیبر علی کے حیدر کے نور نظر ہیں، اور کان کھول کر کے سن لو ہم اہل بیت رسالت ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری دنیا میں ہم سے زیادہ کوئی قریبی نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے ظالموں اگر تم اولاد رسول کے خون کے پیاسے ہو تو جو شخص تم میں سب سے زیادہ بہادر ہے اسے میدان میں بھیجو۔ مگر کسی کے اندر یہ ہمت نہ تھی کہ آگے بڑھتا اور کسی کے دل میں تاب و توا نہ تھی کہ تنہا شیر کا مقابلہ کرتا۔ جب بار بار للکار کے باوجود کوئی مقابلے میں نہیں آیا تو آپ نے خود ہی آگے بڑھ کر دشمنوں کی صفوں پر حملہ کر دیا۔ جس طرف کا رخ کیا یزیدی لشکر کائی کی طرح پھٹتا چلا گیا اور ایک ایک وار میں کئی دیو پے کر جوانوں کو گرا دیا۔ کبھی لشکر کے میمنہ پر چمکے تو اسے منتشر کر دیا اور کبھی پلٹ کر فوج کے میسرہ پر جھپٹے تو اس کی صفوں کو درہم برہم کر ڈالا، اور کبھی قلب لشکر میں غوطہ لگا کر شمسین زنی کے وہ جوہر دکھائے کہ کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ ہر طرف شور بپا تھا، بڑے بڑے سورما ہمت ہار گئے تھے اور بڑے بڑے بہادروں کے حوصلے پست ہو گئے تھے۔ ہاشمی شیر کا حملہ نہ تھا بلکہ قہر الہی کا ایک عذاب عظیم تھا جو یزیدیوں پر نازل ہو گیا تھا۔ تیز دھوپ اور تپتے ہوئے ریگستان میں لڑتے لڑتے جب پیاس سے بے قرار ہو گئے تو آپ پلٹ کر امام علی مقام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا ابتا ہل عطش، ابا جان پیاس کا بہت زیادہ غلبہ ہے، اگر پانی کا ایک پیالہ مل جائے تو میں ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں۔ مہربان باپ نے عزیز بیٹے کی پیاس دیکھی مگر یہاں پانی کہاں تھا جو اس تسنہ شہادت کو پلایا جاتا۔ دست شفقت سے چہرہ گلگوں کا گرد غبار صاف کیا، اپنی انگوٹھی دی اور فرمایا، اس کو منہ میں رکھ لو، اور فرمایا، بیٹا اب تمہاری سرابی کا وقت بہت نزدیک آ گیا ہے، ان قریب تم ساقی کوثر نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے کوثر کا ایسا جام پیو گے کہ اس کے بعد تمہیں کبھی پیاس نہیں ستائے گی۔ شفیق باپ کی تسلی سے کچھ تسکین ہوئی تو پھر آپ میدان جنگ میں پہنچ گئے اور دشمنوں کے مقابل ہو کر فرمایا، کیا ہے تم میں کوئی جو میرا مقابلہ کر سکے؟ عمرو بن سعد نے طارق بن شیس پہلوان سے کہا، بڑے شرم کی بات ہے، ایک نوجوان اکیلا میدان میں ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ اس نے پہلی مرتبہ للکارا اور جب تم میں سے کوئی مقابلے میں نہ گیا تو اس نے خود آگے بڑھ کر حملہ کر دیا، تمہاری صفوں کو درہم برہم کر دیا اور تمہارے بہت سی جوانوں کو تہے تیگ کر دیا۔ بھوکا ہے، پیاسا ہے اور دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک گیا ہے، اس حال میں وہ تمہیں پھر للکار رہا ہے مگر تم میں سے کوئی اس کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تف ہے تمہارے دعوی شجاعت پر، اگر غیرت ہے تو میدان میں پہنچ کر اس کا مقابلہ کر اور سر کاٹ کر لے کر آ۔ تم نے اگر یہ کام انجام دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ عبیداللہ بن زیاد سے تمہیں موصل کی گورنری دلا دوں گا۔ طارق بدبخت گورنری کے لالچ میں فرزند رسول کا خون بہانے کے لیے دوڑ پڑا اور سامنے پہنچتے ہی شبیہ پیغمبر پر نیزے سے حملہ کر دیا، مگر ہاشمی شیر نے کمال ہنر بندی سے اس کے وار کو بیکار کر دیا اور سینے پر ایسا نیزہ مارا کہ پیٹھ سے نکل گیا اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔
शहजादे ने उसको रोन डाला। तारिक के बेटे अमर इब्न तारिक ने जब अपने बाप को इस तरह कत्ल होते देखा, वो गुस्से में आ गया और आग भगूरा हो गया और दौड़कर हज़रत अली अकबर पर हमला कर दिया। शहजादे ने एक ही वार में उसका भी काम तमाम कर दिया। अब तारिक का दूसरा बेटा तलहा बिन तारिक अपने बाप और भाई का बदला लेने के लिए शहजादा हुसैन पर टूट पड़ा। हज़रत अली अकबर ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। शहजादे की हैबत से पूरा यजीदी लश्कर थर्रा गया। इब्न साद ने एक मशहूर बहादुर मिस्रा बिन गालिब को मुकाबले के लिए भेजा। वो नेज़ा तान कर हमला करना ही चाहता था कि आपने उसके नेज़े को तलवार से कलम कर दिया और फिर उसके सर पर ऐसी तलवार मारी कि वो टुकड़े होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। अब किसी में हिम्मत न रही कि वो तन्हा हाशमी शेर के मुकाबले में आता। आखिर इब्न साद ने महकम बिन उकैल को 1000 सवारों के साथ यकबारगी हमला करने के लिए भेजा। उन बदबख्तों ने आपको चारों तरफ से घेर कर हमला करना शुरू कर दिया। आप भी बराबर जवाबी हमले करते रहे और दुश्मनों को खाको खून में मिलाते रहे, लेकिन नेज़ा और तलवार की लगातार ज़रबों से आपका तने नाज़ीन ज़ख्मियों से चूर चूर हो गया और चमनिस्तान फ़ातिमा का ये फूल अपने खून से रंगीन हो गया। बिलाखिर आप पुश्ते ज़ीन से रुए ज़मीन पर आ गए और पुकारा, या बता दरिकनी, ए अब्बा जान मेरी खबरगिरी फरमाइए। इमाम आले मुकाम घोड़ा बढ़ाकर मैदान में पहुँचे और शहजादे को उठाकर खीमे में लाए, सर को गोद में लिया और उनके चेहरे अनवर से खून आलूदा सर अनवर को गोद में लिया और आपके चेहरे अनवर से गर्द को साफ़ करना शुरू कर दिया। हज़रत अली अकबर ने आँखें खोली। इमाम पाक के आखिरी दीदार से आप महजूज हुए, फिर आँखें बंद हो गईं और बहिश्त बरी को रवाना हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जहाँ भर के यजीदी को पयामे मर्ग लाएगा, शहीद वफ़ा का खून ना हक रंग लाएगा।